نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 127 ہے۔ 126 میں آپ نے مختصر غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع کے بارے میں سن لیا، اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اس غزوے میں منافقین کا ایک مخصوص کردار سامنے آئے گا، اور مختصر آپ نے منافقین جو کہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں میں رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پہلی صف کے نمازی تھے، ان سے متعلق تھوڑی بہت گفتگو تو آپ نے غزوہ احد کے موقع پر اس والی قسط میں سن لی، لیکن یہاں تھوڑا سا مزید بھی عبداللہ ابن ابی منافق کا کردار واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جب تک غزوہ بدر نہیں ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے جاتے تو یہ انتہائی نفرت کرتے تھے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کے اظہار سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت یعنی گدھے پر سوار ہوئے اور سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے جو بیمار تھے۔ راستے میں ان کا گھر تھا، تو ان کا گھر کے آس پاس ان کی کوئی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے اپنے ناک پر ایسے کپڑا رکھ دیا اور کہنے لگا، ہم پر کیوں غبار اڑاتے ہو، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اہل مجلس پر قرآن سنانا چاہا، تو یہ گئے اپنے گھر کے اندر گھس کے اور کہنے لگے، ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں قرآن نہ سنایا کرو، ہم اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب جنگ بدر ہو گیا تو جنگ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ ہوا کا رخ مسلمانوں اور اسلام کی طرف ہے، تو منافق ہمیشہ ہوا کی رخ پہ چلتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ جدھر کامیابی کے آثار ہیں ادھر مڑتا ہے، یہ جانوروں کی طرح سبز گھاس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جہاں اس کو سبز باغ سبز گھاس نظر آتے ہیں تو یہ اس طرف منہ موڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا جنگ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو بڑی قوت کو شکست دی، تو اس نے اسلام کا اظہار کر کے اسلام کا جبہ پہن لیا، اندر سے منافق تھا۔ پھر یہ ساتھ چلتا رہا، احد جا کر اس کا دوبارہ کردار سامنے آیا، لیکن اس وقت تک اس نے اپنا معمول بنایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ پہلے کھڑے ہوتے اور آپ کے آنے سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے، دیکھو ان کا ساتھ دو، دیکھو وہ دور سے آئے ہیں، دیکھو انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب جنگ احد میں راستے سے اپنے 300 بندوں کو لے کر یہ واپس پلٹے اور اس کے بعد والے جمعے میں انہوں نے اپنا سابقہ رویہ دہرایا اور خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، تو صحابہ اکرام نے ان کو کپڑوں سے پکڑا اور نیچے بٹھایا اور اس کو کہا، خاموش رہو، ابھی تمہارا کردار تشت ازبام ہو چکا ہے۔ جب یہ نکلنے لگا مسجد سے تو بڑبڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کی مدد کر کے گویا میں نے غلط کر لی ہے، اور ان کے لیے اچھائی کی باتیں کر کے گویا میں نے جرم کر دیا ہے، اور یہ مجھے اب بات کرنے نہیں دیتے، اور ایسے بڑبڑاتے ہوئے نکلا، جو کہ بے ادبی ہے۔ اس کو گیٹ پر ایک انصاری صحابی سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا، اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ اگر تیری کوئی غلطی ہے بھی تو تیرے پاس تو بڑا موقع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت موجود ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر توبہ کیجئے، اظہار کیجئے، وہ دعا کریں گے، بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اس کے مقدر ابھی سوئے ہوئے تھے اور اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں ان کے پاس استغفار کرنے نہیں جاؤں گا، اور میں چاہتا ہی نہیں کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں اللہ نے
واضح کر دیا، اور سورہ احزاب کی آیات بھی اتری، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، پہلے اس پر بات ہوئی ہے۔ اور دوسرا سورہ منافقین جو ہے نا منافقون نازل ہوا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد انهم لكاذبون، چھوٹے ہیں، بے شک یہ زبان سے کہہ بھی دیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ پھر بھی جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ دل میں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ اس کا رویہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا، اور اس کا انداز فکر، اس کا طرز عمل، اس کے نفسیات، اس کی خود غرضی، موقع پرستی واضح ہو گئی۔ کرتے کرتے ان کے ذہن میں ایک اور بات اور تجویز بیٹھ گئی، اور وہ یہ کہ دیکھو ہمارے ساتھ جتنے لوگ بھی ملے اور ہم نے ان کے خلاف سازشیں کی بطور قوت، ہتھیار، اسلحہ کے ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہتھیار کے حوالے سے اس نے بنو نذیر کا ساتھ دیا، قریش مکہ کا ساتھ دیا، اور بنو قینوقاع کا بھی ساتھ دیا، بنو قریظہ کا بھی ساتھ دینا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اور بنو نذیر کو تو باقاعدہ جنگ خندق میں اسلحہ دیے، ان کی تعاون ان کا کیا، ان کے معاون اور مددگار بنے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہتھیار کے ذریعے تو نہیں ہو سکا، اب کوئی نیا پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، اور وہ نیا پروپیگنڈا ہے اخلاق پر وار کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات میں عیوب ٹٹول کر عام کرنا، تاکہ ان کے معتقدین کم ہوتے جائیں اور ان کی شخصیت کا اثر کم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو اٹھایا، کہ ایک تو وہ بتبنا کی بیوی تھی، یعنی حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے فلما قضا زید منہا وطرا، اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ جاہلیت میں اور اس ماحول میں نکاح کرنا گویا اپنی سگی بہو کے ساتھ نکاح کرنا ہے، جو حرام تھا۔ تو ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اپنے جو ہے نا بیٹے کو کہا کہ تم طلاق دو، اور اس کی بیوی پر فلاں فلاں الزامات لگائے، اور پھر کہا کہ زید نے اس وجہ سے طلاق دی، اور اس لیے پھر جو ہے نا انہوں نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ ایک اخلاقی برائی بیان کر دی، جس کی تردید قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور کہا جو ہے نا متبنہ کوئی بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا صرف وہی ہے جس کو اس کی ماں نے جنا ہو، فقط اس کے لیے یہ بیٹا ہے، باقی منہ کے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ لے پالک حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، نہ انہیں میراث مل سکتا ہے، اور نہ ان سے جو ہے نا وہ تحریم کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو غیر محارم میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ حضرت زینب سے نکاح 5واں نکاح تھا، تو دوسرا پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو بھئی یہ جو ہے نا اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ پہلے کہتا تھا 4 شادیوں کی اجازت ہے جیسے سورہ نساء میں ہے، اور اب اس نے 5ویں کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر دیا۔ حالانکہ اس بندے کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ احکامات وحی کے ذریعے سے آتے ہیں، اللہ کے رسول خود کوئی کام نہیں کرتے جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور یہ جو تعداد تھی 4 کی، یہ تو امت کے لیے بھی تھی، اور نبی کے لیے خصوصی طور پر 4 سے زائد کی اجازت دی گئی تھی، لیکن یہ ان اجازتوں کو بھول کر صرف جو ہے نا ایک کام کو بطور برائی کے اچالتے تھے۔ یہ اس کا جو ہے نا ایک وتیرہ بن گیا تھا، اور اسی طرح یہ جو ہے نا وہ آگے پروپیگنڈے کرتے رہے یہاں تک کہ غزوہ بنو المستلق کے اندر بھی اس نے ایک پروپیگنڈا کیا، جس کے لیے یہ ساری تمہید آپ نے سنی۔ وہ پروپیگنڈا کیا تھا انشاءاللہ وہ آپ آئندہ کے سبق میں سنیں گے کہ اس کے اندر سے ذلت نکلے نہیں ہے، یہاں تک کہ غزوہ بنو المستلق کے موقع پر اس کو پھر منہ کی کہانی پڑی، اور قرآن کریم نے واضح طور پر اس کی تکذیب کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔